بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام الا حر یدعو هذه اللمازة لأہلها۔ امیر المومنین اس فرمان مبارک میں جہاں اس دنیا کی پستی کو بیان فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی قیمت کیا ہے۔ اپنے آپ کو کم قیمت پر نہ بیچو، اپنا سودا کسی پست چیز کے بدلے میں نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں الا حروف تنبیہ میں سے ہے متوجہ کرنا کسی کو اپنی طرف کہ بات کو سنو، غور سے سنو۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے امیر المومنین نے، لمازہ۔ لمازہ کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو منہ میں جب لقمہ ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح جب چبا لیتے ہیں تو کچھ حلق میں چلا جاتا ہے، کچھ ابھی تک بھی ہمارے منہ میں باقی ہوتا ہے، یعنی جو چبایا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لمازہ۔ اب ذرا بات کو سمجھو۔ امیر فرماتے ہیں الا، متوجہ کرنے کے لیے، الا حر، حر کا لفظی معنی ہوتا ہے آزاد۔ مراد یہاں کیا ہے کوئی ایسا جوان مرد، الا حر یعنی ہے کوئی ایسا جوان مرد، یدعو هذه اللمازة، جو اس لمازہ کو، اس چبائے ہوئے لقمے کو چھوڑ دے، لأہلہا، اس کے اہل کے لیے۔ کیا مطلب؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا جوان مرد جو اس دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دے۔ دنیا کو چبائے ہوئے لقمے کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو اس دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے۔ کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں انہو لیس لانفسکم ثمن الا جنہ، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، تم سستے میں نہیں ہو۔ فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن، نہیں ہے تمہارے نفسوں کی قیمت الا الجنہ، مگر یہ ہے کہ جنت۔ کیا مطلب؟ امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ تم سستے نہیں ہو، تمہاری نفسوں کی قیمت جنت ہے۔ آیت مجیدہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ امیر نے فرماتے ہیں تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها الا بها، اپنے نفسوں کو نہ بیچو الا بها، مگر اسی جنت کے بدلے میں۔ مراد کیا؟ تمہارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، اسے جنت کے علاوہ کسی اور شے کے بدلے میں نہ بیچو۔ تم قیمتی ہو، تم اتنے سستے نہیں ہو کہ اس دنیا کے بدلے میں اپنا سودا کر لو اور اپنی قیمت اس کو دنیا کو قرار دے دو۔ وقال علیہ السلام منہومان لا یشبعان۔ منہوم اس کا لغوی معنی ہوتا ہے المفرط فی الشہوہ، یعنی جو کسی شے کی طلب میں بہت زیادہ افراط سے کام رہا ہو، یعنی بہت زیادہ افراد کرنا۔ لیکن مراد کیا؟ یعنی
کھانے پینے کی بہت زیادہ خواہش کرنا، اس کہتے ہیں منہوم، یعنی فلاں بندے کو کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہے. یہ ہو گیا لغوی معنی. فرماتے ہیں منہومان، دو ایسے خواہش مند ہیں، لا یشبعان، جو سیر نہیں ہوتے. آپ کو کھانے کی جتنی خواہش ہوگی بالآخر ایک حد تک کھا کر آپ رک جائیں گے. پانی پینے کی جتنی آپ کو خواہش ہوگی بالآخر ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اتنا پی لیں گے تو بالآخر آپ کہیں گے بس. لیکن دو خواہش مند ایسے ہیں لا یشبعان، جو سیر ہوتے ہی نہیں ہیں، جو کبھی بس کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کون سے ایسے دو خواہش مند ہیں، کون سے ایسے دو بھوکے ہیں، کیسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ایک چیز کی طلب ہے؟ فرماتے ہیں طالب علم، ایک ہے علم کا طالب. علم کی کوئی انتہا نہیں کہ آپ کہیں کہ بس اب میں سب ہو گیا، ایسا نہیں. علم ہمیشہ روبہ ترقی ہے. آپ جتنی تحقیقات کر لیں، آپ نے دیکھا سائنس اس وقت علمی حوالے سے کتنی ترقی کر چکا ہے. جتنی ترقی بھی ہو جائے، جتنی تحقیق بھی ہو جائے، اس سے آگے پھر مراحل تحقیق ابھی باقی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو علم کا طالب ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. سیر ہو جائے تو پھر وہ طالب علم ہی نہ ہوا. اور دوسرا وَطَالِبُ دنیا، پہلے 3 مرلے کا گھر تھا، پھر وہ 10 مرلے کا ہو گیا، پھر کنال کا ہو گیا، پھر 10 کنال کا ہو گیا، پھر 100 کنال کا ہو گیا، پھر وہ ملین ٹریلین ڈالرز میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابھی تک سیر نہیں ہوا. مسلسل کمپنیوں پہ کمپنیاں بنائی جا رہا ہے، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگ رہے ہیں، بزنس سے بزنس بڑھتا جا رہا ہے. جتنا بھی ہو گیا ہے یہ کبھی سیر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں وہ طالب علم بنائے جو طالب علم میں کبھی سیر نہ ہو، اور اللہ اس طالب دنیا بننے سے محفوظ رکھے کہ جو کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا. وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام اس فرمان مبارک میں ایمان کی علامتیں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ جو بڑے فخر سے کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، فرماتے ہیں ایمان کی یہ علامت ہے. اگر تو آپ میں یہ علامتیں ہیں اس کا مطلب آپ پکے مومن ہیں، اور اگر یہ والی علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ابھی سوچنا ہوگا کہ جو علامت امیر المومنین نے ایمان کی بیان فرمائی ہے وہ تو میرے اندر نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر وہ مجھے پیدا کرنی ہوگی، اور وہ علامت آئے گی. وہ علامت تب ہوگی کہ جب میرے اندر ایمان ہوگا، چونکہ ظاہر ہے جو میرے اندر ہوگا وہی میرے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگا. قال علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں علامت الایمان، ایمان کی علامت یہ ہے ان توسرا، توسرا نہیں پڑھنا، یہ ہے توسرا، ایثار کہتے ہیں مقدم کرنا، ترجیح دینا اس معنی میں. ان توسرا صدقہ، کہ تو صدق کو، سچائی کو ترجیح دے. حیثو یضرک، جبکہ وہ سچائی تیرے لیے نقصان کا باعث ہو، وہ تمہیں نقصان پہنچائے. تیرا سچ بولنا
تیرے لیے نقصان دہ ہو، لیکن تو پھر بھی اس سچ کو تو سرا ترجیح دے، مقدم کرے۔ کس پر ترجیح دوں، کس پر مقدم کروں؟ علی الکذب، اس جھوٹ پر، حیث ینفعک، جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہو۔ ایمان کی علامت، میرے پاس دو راستے ہیں، جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے فائدہ ہے، سچ بولتا ہوں تو مجھے نقصان ہے۔ فرماتے ہیں تیرے ایمان کا یہی امتحان ہے، اگر تو فائدہ مند جھوٹ کو چھوڑ کر نقصان دینے والے سچ کو مقدم کرتا ہے، یہ تیرے ایمان کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو مومن ہے۔ علامت ہو گئی۔ اور دوسری علامت یہ ہے، ان لا یکون فی حدیث کا فضل عن عملک۔ فضل بمعنی زیادتی کیا ہے، کہ تیری باتیں تیرے عمل سے زیادہ نہ ہوں۔ یہ بھی تو ہمارے ہاں ہے نا، ہم لوگوں میں، کہ ہم جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، پریکٹیکل زیرو، نل، کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ تیری باتیں تیرے عمل سے، تیرے کام سے زیادہ نہ ہوں۔ باتیں لمبی لمبی، باتیں بڑی بڑی، پریکٹیکل عمل کچھ نہ ہو، نہ۔ ایمان یہ ہے کہ تیری باتیں بے شک کم ہوں، تیرا عمل اس سے زیادہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں تیسری علامت مومن ایمان کی علامت یہ ہے، ان تتقی اللہ فی حدیث غیرک۔ حدیث غیرک، جب تو اپنے غیر کی یعنی کسی اور کی بات کرے تو اس وقت تقوی الہی تیرے مد نظر ہو۔ ہم لوگ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اپنی کسی کمزوری کو کمزوری تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن دوسرے کی لغزش کو بھی ہم ایک پہاڑ، جس کہتے ہیں اس کے رئی کو بھی ہم پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایمان کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں بات کرتے وقت تقوی الہی تیرے سامنے ہو۔ دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کر جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرے کی بات کرنی ہے، دوسرے کا ذکر کرنا ہے، تو اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ وقال علیہ السلام یغلب المقدار علی التقدیر حتی تکون الآفت فی التدبیر۔ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے لفظ مقدار، مقدار سے مراد یعنی وہ مقدار جو اللہ نے تیرے لیے معین فرما دی ہے، یہ ہو گیا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے تقدیر۔ تقدیر کا معنی یہاں پر یہ کرنا ہے، وہ نہیں جو اللہ نے مقدر کیا، تقدیر جو خود انسان اپنے لیے مقدر کرتا ہے اور خود اپنے لیے تدبیریں کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو مجھے فلاں ہوگا۔ اب ذرا غور کرو، امیر المومنین فرماتے ہیں یغلب المقدار، مقدار غالب آ جاتی ہے تقدیر پر، یعنی کیا؟ جو اللہ نے تیرے لیے مقرر فرمایا ہے وہ تیرے تقدیر پر، تیرے اندازے پر غالب آ جاتی ہے۔ حتی تکون الآفت فی التدبیر، بسا اوقات جو تو تدبیریں کرتا ہے
جو تو اپنے بارے میں پلاننگ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، یہ کروں گا تو یہ، بسا اوقات تیری اپنی تدبیر میں تیرے لیے آفت، تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، تیری پلاننگ تیرے لیے باعث بربادی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کیا ہوتا ہے وہ تیرے اپنی تقدیر پر غالب آ جاتی ہے اور وہ تمہیں مل کر رہتا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی اس حوالے سے فرمان امام علیہ السلام کو چلے ذکر ہوا ہے۔ قال علیہ السلام الحلم والانات توآمان ينتجهما علو الہمہ۔ ایک لفظ ہے حلم، یعنی غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے انات۔ انات کا لغوی معنی ہوتا ہے عدم العجلہ، یعنی جلدی نہ کرنا۔ انات یعنی سوچ و بچار کرنا۔ توآمان در حقیقت ان دو بچوں کو کہتے ہیں جو اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہم جڑواں بچے کہتے ہیں، اکٹھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ان کے یہ تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں الحلم والانات، حلم اور بردباری، والانات اور جلدی نہ کرنا یعنی صبر کرنا، توآمان یہ جڑواں ہیں، یعنی یہ ہمیشہ اکٹھے ہیں، ينتجهما علو الہمہ، اور ان کو کس نے جنم دیا، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ دونوں علو الہمہ، بلند ہمتی کا نتیجہ ہیں۔ مراد کیا؟ اگر تیری ہمت بلند ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں تیرے حوصلے بلند ہوں گے، دو چیزیں تیرے اندر آ جائیں گی، ایک حلم بردباری اور دوسرا انات صبر، جلدی نہ کرنا۔ جب انسان بے صبرہ ہو، جب انسان میں بردباری نہ ہو، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی ہمت کمزور ہے، اس کے ارادے بلند نہیں ہیں، اس کے ارادے پست ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ان دو نعمتوں سے، حلم اور صبر کی نعمت سے محروم ہے۔ وقال علیہ السلام الغیبۃ جہد العاجز، غیبت بہت بڑی برائی، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی اور بہت بڑی برائی، عام برائی، وہ ہے غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا معنی ہے کسی مومن بھائی میں پائے جانے والے عیب کو اس کے پس پشت، اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا۔ کسی مومن بھائی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جو بات وہ مومن ناپسند کرتا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بدبختی ہماری یہ ہے چونکہ ہمیں غیبت کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کو روکاتے ہیں ہم کہ یار غیبت ہے نہ کرو، تو کہتا ہے نہیں میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، یہ بات اس میں ہے، میں سچ بول رہا ہوں۔ او بھائی غیبت ہوتی ہی وہی ہے جو سچ ہو، جو پایا جاتا ہو۔ اگر اس میں نہیں پائی جاتی اور آپ نسبت دیں گے تو یہ بہتان بن جائے گا۔ غیبت بھی حرام، بہتان بھی حرام۔ ان میں فرق کیا ہے؟
غیبت یہ ہے کہ آپ اس کی وہ چیز بیان کریں جو اس میں ہے، اور بہتان یہ ہے کہ آپ اس کی طرف ایسی نسبت دیں جو اس میں نہیں ہے، دونوں حرام ہیں۔ غیبت عام بھی ہے اور بہت بڑا جرم بھی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں الغیبت جہد العاجز، غیبت یعنی پس پشت کسی کی برائی کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ عاجز کی کوشش ہے۔ مراد کیا؟ جو سامنے کچھ نہیں کر سکتا پھر پس پشت وہ اس کی برائی کرتا رہتا ہے۔ غیبت کرنا عاجز بندے کا کام ہے، کمزور آدمی کا کام ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سامنے بیٹھ کر اس کے بات کر نہیں سکتا، پھر پس پشت لگا رہتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اگر تو عاجز نہیں ہے، تو طاقتور ہے، تیرے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے، تو اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات کر۔ جہد العاجز، غیبت عاجز شخص کی کوشش ہے۔ جہد عاجز، مفتی صاحب نے ترجمہ یوں فرمایا کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ مراد کیا کہ اس کی طاقت یہی ہوتی ہے کہ جب سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پھر پس پشت باتیں کرتا ہے۔ وقال علیہ السلام رب مفتون بحسن القول فیہ، بہت سارے لوگ معاشرے میں اور ہماری صنف میں اس زد میں آتے ہیں۔ وہ زد کیا ہے کہ جب لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں فلاں بڑا متقی ہے، فلاں بڑا پرہیزگار ہے، فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑا باعمل ہے، مسلسل تعریفیں ہوتی ہیں اور ہر طرف سے اس کو تعریفیں سننے کو ملتی ہیں، تو کئی لوگ ربا، امام فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان اپنے بارے میں اچھی باتیں سن سن کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے کہ دنیا تو میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، دنیا تو مجھے یہ سمجھتی ہے۔ لوگوں نے اس کی اچھائیاں بیان کی اور اس کی اچھائیوں کا اس تک پہنچنا بجائے اس کے کہ اس میں تواضع ہے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر میرے لیے اچھے الفاظ جاری ہو رہے ہیں اور میرے اس پردے کو بھرم کو محفوظ رکھنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر پاتے، امیر المومنین کی اس فرمان کے مطابق فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کس بارے میں؟ بحسن القول فی، اس خود پسندی، تکبر، غرور کا سبب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رب مفتون، بہت سارے لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ فتنے میں نے گزارش کی ہے، مراد یہی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ بحسن القول فی ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا اچھائی کے انداز میں بھی بسا اوقات کسی کی اخلاقی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، اگر وہ بندہ اس اچھی باتوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے گا، اس دن سے اس کی اخلاقی تباہی شروع ہو جائے گی۔
وہ ذات اقدس جو لوگوں کی زبانوں پر تیرے لیے اچھی گفتگو جاری کرا سکتی ہے، وہ اس کا الٹ بھی کرا سکتی ہے۔ اگر کہیں تیری تعریف ہو رہی ہے، لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، تیرے بارے میں خیالات لوگوں کے اچھے ہیں، امیر المومنین کے اس فرمان کا دی جائے کہ پھر تمہیں اور تواضع کرنی چاہیے، اور تو اللہ کے اس بات کو ڈر کہ یا اللہ جیسے تو نے پہلے میرے راز ان لوگوں سے چھپائے ہیں، اس کو مزید جو ساتر العیوب ہے اور ان کو چھپائے رکھ، خبردار فخر و غرور اور خود پسندی کا شکار نہ ہونا، ورنہ فتنے میں پڑ جاؤ گے، اور فتنہ ہوگا تمہارے لیے، فتنہ یعنی اخلاقی بربادی۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں الدنیا خلقت لغیرہا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں غلط فہمی کا شکار ہو، یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئی کہ اس دنیا نے ہمیشہ رہنا ہو، اس میں دوام ہو، نہ، اس دنیا کو خلق کیا گیا ہے اس کے غیر کے لیے۔ غیر کیا ہے؟ آخرت۔ اس دنیا میں رہ کر آپ نے آخرت کے لیے کمانا ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور وہ والی ہمیشہ اور دائمی ہوگی۔ الدنیا خلقت لغیرہا، فرماتے ہیں یہ دنیا خلق کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو خلق کیا لغیرہا، اس کے غیر کے لیے، کسی اگلی منزل کے لیے جہاں بقا ہی بقا ہے۔ وَلَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا، یہ دنیا اپنے لیے خالق نہیں کی گئی۔ مراد کیا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کے لیے یہ خلق نہیں ہوئی۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِبَنِی اُمَیَّۃَ مِرْوَدًا یجرون فیہ، مرود میدان کو کہتے ہیں، اس معنی میں پہلے بھی الفاظ استعمال ہوئے، جیسے مزمار تھا جہاں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، یہاں سے ایک اینڈ یہاں ہوتا ہے، ایک یہاں ہوتا ہے، یہاں سے گھوڑے بھاگتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، وہ انتہا ہوتی ہے کہ یہاں سے بھاگیں گے اور وہاں تک جائیں گے۔ امیر المومنین اس فرمان میں بنی امیہ کے بارے میں در حقیقت ایک پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ بنی امیہ جو مولا امیر کے دور میں بھی ظاہر حکومت میں تھے، شام کا علاقہ سارا ان کے قبضے میں تھا، بعد میں بھی رہے۔ امیر وہیں فرماتے ہیں اِنَّا لِبَنِی امیۃ مِرْوَدًا، بنی امیہ کے لیے مرود ہے، یعنی ایک میدان ہے، مہلت کا میدان ہے، یجرون فیہ، جس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ بنی امیہ کے لیے مہلت کا میدان ہے، مرود، مہلت کا میدان، یجرون فیہ، جس میں دوڑ لگا رہے ہیں، جاری ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے اپنے اندر اختلاف ہوگا، یعنی بنی امیہ جب آپس میں ایک دوسرے سے
ٹکرائیں گے، قادتہم الظباء، تو پھر بجو بھی ذبا کہتے ہیں بجو، وہ بھی ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور ایسے ہوں گے کہ لغلبتہم، ان پر وہ بجو بھی غالب آ جائیں گے۔ اس زمانے چونکہ بنی امیہ کے پاس اقتدار بھی تھا، امیر المومنین کے مقابل میں بھی تھے، بعد میں ائمہ کے تھے، تو یہ در حقیقت ان کے بارے میں پیشین گوئی ہے۔ سید رضی رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ المرود ہا ہنا مفعل من الارواد، مرود مفعل کا وزن ہے ارواد سے، ارواد کا لغوی معنی ہوتا ہے امہال، کسی کو مہلت دینا، الانذار یعنی چھوڑ دینا، فرصت دینا۔ سید رضی فرماتے ہیں وَهَذَا مِنْ أَفْصَحِ الْكَلَامِ وَأَغْرَبِهِ، یہ امیر المومنین کی فصیح بلیغ اور عجیب و غریب کلام ہے۔ فَكَأَنَّهُ علیہ السلام شبہ المہلتا، امیر المومنین نے جو زمانہ بنی امیہ کا چل رہا تھا، اقتدار تھا، حکومتیں تھیں فلاں فلاں، اس کے مہلت کے زمانے کو شباہت دی ہے بالمزمار، یعنی گھوڑوں کے اس میدان کے ساتھ کہ جس میں گھوڑے دوڑتے ہیں اور پھر وہ ایک الغایا، ایک اینڈ تک پہنچتے ہیں۔ فَإِذَا بَالَغُوا، اور جب گھوڑے وہاں پہنچ جاتے ہیں، مُنْقَطَعَهَا، اِذَا بَالَغُوا مُنْقَطَعَهَا، اور جب اپنی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں، انتقض نظامہم بعدہا، بعد میں ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یعنی امیر ان کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی حکومتیں فی الحال چل رہی ہیں، آج کل کہاں ہے بنی امیہ؟ ایک وقت تھا، اس کے بعد پھر بنی عباس آ گئے۔ وہ کب آئے تھے؟ جب بنی امیہ آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے اس بارے میں کہ بنی امیہ کی حکومت کی بنیاد معاویہ بن ابی سفیان نے رکھی تھی۔ 90 برس 11 مہینے 13 دن، یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ 90 سال 11 مہینے 13 دن ان کی حکومت رہی، اور 132 ہجری میں مروان الحمار پر وہ ختم ہو گئی۔ پھر بنی امیہ کے بعد پھر بنو عباس کا دور آ گیا، اور پھر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، اور ایک لمبی ان کی کہانی ہے۔ لیکن امیر المومنین نے ابتدا میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑ لڑ کے اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ان پر بجو بھی حملہ کرے گا تو وہ بھی ان پر غالب آ جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، بنو عباس کا دور آیا، اور پھر یہ سارے تہس نہس ہو گئے اور ختم ہو گیا۔ تاریخ ہے ان کی۔ قال علیہ السلام فی مدح الانصار، انصار اور مہاجرین، مہاجرین وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، انصار جو پہلے سے وہاں مدینے میں موجود تھے۔ امیر المومنین اس فرمان مبارک میں انصار کی، جو وہاں لوکل آبادی تھی، جو ہجرت کر کے آنے والوں کی پذیرائی کر رہے تھے مسلمانوں کی، انصار کی تعریف میں فرماتے ہیں ہم واللہ، یہ انصار اللہ کی قسم، ربوا الاسلام، انہوں نے اسلام کی ایسی تربیت کی، کما یرب الفلو، فیلو لغت میں آپ دیکھیں گے تو گھوڑے کے تازہ بچے کہتے ہیں، کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے 1 سال کا ہو، 1 سال تک کی عمر کو فیلو کہا جاتا ہے۔ کما یرب الفلو، جیسا کہ 1 سال کے اس بچے یا چھوٹے بچے کی تربیت کی جاتی ہے، مع غنائمہم، کس کے ساتھ؟ اپنے غنائم کے ساتھ، اپنی خوشحالی کے ساتھ۔ غنائم سے مراد یہ ہے کہ انصار نے اپنے غنائم یعنی اپنے مال کے ساتھ، اپنے خوشحالی کے ساتھ اسلام کی ایسی تربیت کی جیسے ایک چھوٹے جانور کے بچہ، اونٹ کا بچہ یا بچڑا، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور کیسے تربیت کی، کیسے پالا؟ بِأَيْدِيهِمُ السِّبَاطِ،
سبات، سبات جمع ہے سبت کی، سبت کی نا سین پر زبر پڑنی ہے، سبت، سبت یعنی رجل سبت الیدین یعنی سخی۔ اگلا لفظ ہے سلات، سلات جمع ہے سلیت کی، سلیت کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی فصیح زبان والا ہونا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان انصار نے اسلام کی ایسے تربیت کی جیسے جانور کے چھوٹے بچے کی تربیت کی جاتی ہے، مع غنائمہم اپنے اموال کے ساتھ، اپنی خوشحالی کے ساتھ، بے ایدیہم السبات اپنے سخی ہاتھوں کے ساتھ، وَأَلْسِنَتِهِمُ السِّلَات اور اپنی فصیح زبانوں کے ساتھ۔ مراد کیا؟ دامیں در میں سکھ نے انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امیر المومنین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔